السلام علیکم نعمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد۔ تو بڑھتے ہیں قسط نمبر 26 کی جانب۔ اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا، مگر را کی تحویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا۔ ایک مقامی بینک کے باہر وہ وقت مقررہ پہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی، بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹس کو دوست کہا کرتے تھے۔ اس مقامی دوست کو اس تک چند اشیاء پہنچانی تھی۔ وقت، جگہ، سب کچھ دوست کا مقرر کردہ تھا۔ وہ پہلے بھی ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ 30-32 برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کبھی جہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا۔ وقت مقررہ پہ اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا۔ وہ اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا۔ جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر ایک قدم سے پیچھے کسی نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا، اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے وقت سنبھل نہیں سکا۔ بس وہ چند لمحے سے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے۔ را کی تحویل جو جہنم سے بھی بدتر تھی۔ وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاتھ، آنکھیں سب باندھ دیا تھا۔ وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا تھا۔ وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ پھر ایک آفیسر نے اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، منہ پہ لگی ٹیپ اتار دی اور پلاس کی قسم کے آلے سے اس کے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باری باری کھینچا۔ جیسے ہی وہ آلہ نکلی ڈاڑھ پہ آیا، زہر بڑی ڈاڑھ کھینچ کر الگ ہو گئی۔ یہ نکلی داڑھیں لگانے کا طریقہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں پایا جاتا ہے۔ ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی داڑھ الگ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا۔ پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے۔ ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ اپنے سیل سے تفتیشی سیل کا فاصلہ اور سمت نہ لے جائے اور اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب نہ دے لے۔ اسے ہر چند قدم بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا تاکہ وہ سمت کھو دے اور پھر وہ آگے چلاتے۔ اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگھنی چاہیے، آوازیں سننی چاہیے۔ اس نے یہی کیا۔ ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز تھی۔ پھر جب تقریباً 60 قدم آگے ہو گئے تو وہ اس ایک کمرے میں لائے، کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ باندھے، پھر آنکھوں سے پٹی اتاری۔ تاریکی سے تیز روشنی اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سامنے میز پہ ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا بلب روشنی کی ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑی اور سامنے دیکھنا چاہا۔ میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی اعلیٰ افسر لگتا تھا۔ میز پہ ایک بیٹر سے ملتی جلتی ایک کوئی چیز بھی رکھی تھی۔ ایک طرف دیوار پہ شیشہ لگا تھا۔ جہان نے ذرا سی گردن موڑ کر ادھر دیکھا تو اسے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا، جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا، یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس پہ اپنا عکس نظر آئے گا،
لیکن جو آفیسرز اور سائیکیٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوں گے وہ اس کو شیشے کی طرح سے استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے۔ ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہج ہو کر ہی لوگ نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک اسپائی یعنی پاکستانی جاسوس ہے، اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دے۔ اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت برتیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا، یہ کہ وہ ایک اسمگلر ہے اور اس دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے، وہ کور اسے اب مرتے دم تک قائم رکھنا تھا۔ اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ نام فرید حیات، قومیت پاکستانی، دین اسلام، شہر سیالکوٹ۔ کس نے تربیت دی؟ جدی پشتی اسمگلرز ہیں ہم، ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے تھے، اس نے اپنی ازلی بے نیازی سے کہا۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایک موقع اور دیتا ہوں، اس روب دار آفیسر نے غصے سے کہا تھا۔ بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے؟ ہیروئن اسمگل کرنے کے لیے۔ آفیسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پہ ماری، 1 2 3، پوری 3 ضربوں سے کے بعد اس کا دماغ جیسے گھوم گیا۔ وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والی بدترین ضرب تھی۔ ہاں اب بولو کس لیے آئے تھے؟ تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پہ وہ چیز ماری، ایسے لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کرسی پہ پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے نیچے ذرا سا کر رہا تھا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ وہ پھر سے پوچھ رہے تھے۔ ہر بار اس نے وہی جواب دیا، ان گنت دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ پڑیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ واپس اپنے سیل میں زمین پہ لیٹا تھا۔ سر اتنا دکھ رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ کنپٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پہ جم گیا تھا۔ سر میں گومڑ اور جسم پہ کئی جگہ نیل تھے، جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود انہوں نے تشدد ختم نہیں کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیے تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استنبول پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا۔ دادا بھی ساتھ ساتھ تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے، پھر ایک دم وہ پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے، اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے، یوں کرتے ہیں اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس کو بتانا مت، کل اسے سرپرائز دیں گے۔ نہیں بتاؤ گے نا؟ پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ جہان نے آنکھیں کھولیں۔ ٹھنڈے فرش پہ دکھتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا؟ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا۔ پھر چند ہی گھنٹے بیتے تھے کہ ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پہ دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیں اس اینٹ کے ساتھ رکھ دیں جس کو تکیہ بنا کر وہ آنکھیں موندے فرش پہ لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے، میں اس کو زندہ رکھوں گا، اپنی تفتیش بعد میں کرنا۔ آج تم نے مزید اس کو ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ جہان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پہ غصہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس سو لیے۔ ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھٹکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا تھا۔ یہ انسان نہیں ہیں، یہ درندے ہیں۔
وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ جہان بس اپنی نڈھال نیم و آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے تو اس کا بندوبست بھی کروں گا۔ جہان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورۃ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو۔ وہ ہولے سے مسکرایا اور آنکھیں پھر سے موند لیں۔ کیا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر، جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی صورت نہیں ہے؟ گدھا نہ ہو تو وہ جانتا تھا کہ یہ مجرموں مخصوص جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ تھا۔ ایک آفیسر آپ پہ بے حد سختی اور ٹارچر کرتا، جبکہ دوسرا آپ کی طرفداری کرتا، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا، تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے وہ خود کو مدد کے لیے آنے والے فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے۔ بہرحال اسے اردو مترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی، وضو کا پانی بھی دیا گیا۔ یہ اس کال کوٹری کا واحد روزن تھا، ورنہ وہ دن بہت تاریک تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا، یہ اس دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا۔ وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے، کبھی بازوؤں کے درمیان روڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر گرم پانی کی بالٹی میں سر ڈبو دیا جاتا۔ اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، آئی ایم نوٹ اے اسپائی، میں جاسوس نہیں ہوں۔ وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا، اس لیے ان کی اس بات میں قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف اور پرتشدد دنوں میں جہان نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی، جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی سے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں اس ایک آدمی کو وہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ تقریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس ایک سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لائے، جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ وہ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے زیادہ بڑا عذاب بھی کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی انا اور مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کراہنے اور درد سے بلبلا اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوتی تھی، مگر ایک بات طے تھی، ہی ول ناٹ سنگ، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ پھر وہ اندھیر، دن اور رات، اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ اسے نگلنے لگی تھی۔ اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس تو وہ کھو چکا تھا۔ پھر جب ہر روز وہ اسے بے پناہ تشدد کر کے نیم جاں حالت میں سیل کے سخت فرش پہ پھینک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا۔ جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حس نہیں تھا۔ زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی، مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی۔ وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا۔ آہستہ آہستہ رات دن برابر ہو گئے۔ اس نے وقت کا حساب مکمل طور پہ کھو دیا۔ جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے۔ کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی درز سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا کہ اس کے پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پہ جا گرتی، اسے اس گندگی
بھرے سالن کو اٹھا کر کھانا پڑتا، جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے تھے۔ جب کبھی پاکستان یا انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان، محمد علی جناح اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے، ایسے ایسے الفاظ سے انہیں نوازتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلتا۔ زندگی، خواہشات، امیدیں، امنگیں، اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ ساری دنیا، اس کی ہر چیز من گھڑت افسانہ تھی۔ اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ، تاریک، غلیظ سا سیل تھا۔ وہ اس روز بھی فرش پہ لیٹا چھت کو خالی خالی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اسے ممی یاد آ رہی تھی۔ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوگی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ ان سے عرصے سے رابطہ نہیں تھا، مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہو کہ وہ زیر حراست ہے۔ کیا وہ پھر کبھی ان سے دوبارہ مل سکے گا؟ کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف محیب سا اندھیرا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا ملک کبھی اسے تسلیم کرے گا۔ کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا۔ اس نے خود یہ زندگی چنی تھی، اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائیں تب بھی وہ یہی جاب چنے گا۔ اسے اپنے کام سے محبت تھی، وہ پچھتا نہیں رہا تھا، مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی لاش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی۔ تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اسے بھی لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سمپولے چھوڑ دیے تھے، جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے جوتے کی نوک سے مارا تھا۔ اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیں، تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نہ نام چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ ستائش، اسے بس ایک عزت دار جنازہ چاہیے تھا۔ وہ بہت اذیت ناک روز و شب تھے۔ اسی وقت جب وہ سوچوں میں غلطاں تھا، پہرے دار اس کے سیل میں لا کر کسی کو پھینک گئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر آنکھیں کھول کر ذرا سا دیکھا تھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس نے پاکستانی طرز کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا۔ چوٹی سے الجھے ہوئے بال نکل رہے تھے۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا اسے شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کون ہو تم؟ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹے ہوئے گردن ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی جاسوس ہیں۔ وہ روتے روتے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اسے 20 دن ہو گئے تھے ان لوگوں کی قید میں، اور وہ بہت دکھی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی رواداد سنتا رہا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جیہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی۔ جیہان نے گردن واپس موڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 3 دن تک روز رات کو وہ اس لڑکی کو لے جاتے۔ ٹارچر سیل قریب ہی تھا۔ وہاں سے اس کی دردناک چیخیں، آہیں، سسکیاں یہاں تک صاف سنائی دیتی۔ صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پھینک جاتے، اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوتی اور مزید رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا، اپنے درد کو بھلائے۔ اس نے پانی کے برتن سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کرا رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی۔ فریحہ ابکان رضا، خوبصورت اور طرح دار فریحہ۔ وہ ایک روز ان کے گھر گیا تو
تو اس نے لاؤنج میں بیٹھی فریحہ کو آئینہ پکڑے موچنے سے اپنے بھووں کو تراشتے دیکھا تھا۔ علی کرامت کی ممی اپنے بھووں کو نہیں تراشتی تھیں، ان کے ابرو قدرتی تھے مگر اچھے لگتے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی آئی بروز کو شیپ نہیں دیتی؟ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا تو وہ ہنس کر بولی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرتے بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس نیم بے ہوش پڑی لڑکی کی بھویں دیکھ رہا تھا، بالکل فریحہ کی طرح کمان کی شکل میں بنی ابرو بہت صاف تھیں۔ اگر وہ 1 ماہ سے زیر حراست تھی تو ابھی تک ابرو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں ابرو تراش ملا کرتا تھا؟ لعنت ہے! اس نے پورا گلاس اس کے چہرے پہ انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی۔ ایسے اسٹول پیجنز اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکے اور وہ اپنی زبان کھول دے یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ اسٹول پیجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پہروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پہ لے کر گئے تھے اور اس کی تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اس سے بہت کچھ اگلوا لیں گے، پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ وہاں یہی کیا جائے گا۔ وہ غدار کا بیٹا تھا، وہ باپ جیسا ہی نکلا، کیا کرے کدھر جائے؟ پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاکس کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے آئی ایم اے اسپائی، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اس کو اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے۔ وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لیں اور اس کے ساتھ رعایت برتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس جیل سے وہ نہیں بھاگ سکتا، ہاں کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر 13 تاریخ کو وہ نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پہ وہ دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پہ لے آیا مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اسی جگہ پہ لے جایا گیا۔ اس کا کوئی دوست ادھر نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل یہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک اسٹال پہ چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر یہاں سے واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا تھا، اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے۔ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی باتیں کرتی یوں ایک دم سے اس کے سامنے آئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ!
جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گریں۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جہان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پہ لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کی نگرانوں سے چھپ سکیں۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نیم کا مخفف بھی لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے، شاید جس نے الاٹ کیا تھا۔ اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹشو کا ڈبہ رکھا ہو۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن ذرا موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرہ جمیلہ، خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرہ جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اسی جگہ پہ لے کر جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اس پہ تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا ہی جائے گا، مگر اب اسے ایک امید تھی۔ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا اور بہت ظلم کیا کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے۔ مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا۔ وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ٹھڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کرلاتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جہاں آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کو کی دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو
ہولی آ گئی، تہوار کا دن تھا، سب اس روز مگن تھے۔ وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کے انتظار کر رہا تھا، مگر اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دھکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم تو مندمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی۔ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے مختلف طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت پہ مبنی ہیں۔ یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان، جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان ہے، اس سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کے احسان مند بھی ہیں اور سر سلیم کے اصالِ ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مگر اس جنگ اور قید نے اس ایک مختلف انسان بنا دیا تھا، جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کے اندر بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ وہ ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماؤں سے بغض و عناد، انتقام لینے کی خواہش، سب جیل نے نگل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی کہ ایک احساس کمتری جو ماموؤں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا، دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر۔ مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی، وہ تو بس ایک خواہش تھی، پوری ہو گئی۔ تقریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا۔ وہاں وہ 2 کورز کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہان سکندر اور دوسری ایک انڈین شناخت عبدالرحمن پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور دینے پہ وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منکوحہ کا اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈاواڈول ہو گیا تھا اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی۔ یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس لڑکی کو روک پائے، مگر کیا یہ ابھی اسے طے کرنا تھا؟
وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکا چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ کر جا چکی ہے تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ ماتھے پہ سامنے کو گرتے اس کے گہرے بھورے بال گیلے اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا۔ اس نے سٹینڈ سے لٹکتا تولیہ اتارا اور چہرے کو رگڑتا باہر آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تولیہ ایک طرف ڈالا، پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ اسے ممی کو فون کرنا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ منتظر سا اسے سنتا گیا۔ ذہن کے پردوں پہ آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے۔ گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لائحہ عمل تشکیل پا رہا تھا۔ جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کا اس شہر میں آ کر رہنا تھا، جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں گزار رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا۔ جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے اس کے ذہن میں ایک مکمل لائحہ عمل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پہ ایک جی پی ٹریسر چسپاں کر آیا تھا۔ وہاں کھڑی 2 گاڑیوں میں سے چھوٹی والی یقیناً اس کی تھی۔ وہ اس لڑکی پہ نظر رکھنا چاہتا تھا اور آج کل اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ وہ اس پہ نظر رکھ سکے، اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا اس کو وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا۔ وہ اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ کچھ تھا جو اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کی وجہ سے آج کل ادھر تھا۔ وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھا اور اس کے پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔ جہان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی۔ اگر اس تک رسائی حاصل کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے۔ مسئلہ بس اتنا تھا کہ اس کی کار تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا بھکاری کے لیے کھولتی تھی، کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈر لگتا تھا۔ غالباً خاندانی وہم تھا جسے وہ آفیسر امریکہ میں اتنے برس رہنے کے بعد بھی نہیں ختم کر سکی تھی۔ صرف اس کی کار کے انتظار میں اب اسے روز شام میں خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پہ پھرنا پڑتا جہاں سے وہ گزرتی تھی۔ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ بہت عجیب بات ہو، مگر اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے تھا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید اور آل کی بجائے آف وائٹ اور اوور آل پہن لینا۔ ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی نہ ہی بری لگتی۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ بہت عرصہ ہوا وہ حس ہی ختم ہو چکی تھی جو عجیب و غریب حلیہ کا احساس دلاتی۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے اس نے کبھی نہیں بدلے تھے، لیکن اب اس کی زندگی ذاتی رہی ہی نہیں تھی۔ اگر آج وہ حیا کی گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا تھا تب بھی اس کے ذہن میں اپنی اسی جعلی زندگی کی فکر تھی جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کا علم ہونے کے باعث آیا تھا اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا۔ آج جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی وہاں خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو۔ آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا اور کل تک تو وہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی۔ اسے یقین تھا وہ کیا ممی بھی اسے اس حلیے میں نہیں پہچان سکتی تھی۔ اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال حسب معمول کھلے تھے۔ وہ سلش پیتے ہوئے سوچ میں گم غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چونک گئی اور پھر اس نے اس کے سفید گلابی چہرے کو خوف زدہ ہوتے دیکھا۔ تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا ٹھار سلش جہان کے منہ پہ الٹ دیا۔ تب وہ پیچھے ہوا تھا۔ اس سلش نے پیچھے نہیں دھکیلا تھا،
بلکہ اس کی جرت پہ وہ حیران ہوا تھا۔ گزشتہ روز اگر اسے لگا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں تھا۔ وہ کافی پراعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کر دینے والی لڑکی تھی۔ چلو کوئی تو اچھی بات تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا اور اب حلیہ ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا۔ ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہی پوچھا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ تم ماموں سے ملنے گئے تھے؟ جی، مگر ابھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات تو سن لیں گی ممی؟ پورے 2 منٹ اس کی بات تسلی سے سن لینے کے بعد بھی ممی بولی تھی، تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر رات میں کھانا بھی ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم اس سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا، بات ختم۔ اور اس کے جو ہاتھ میں آیا اٹھا کر میرے اوپر دے مارنا، اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ پھر چند منٹ لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں، اور بمشکل وہ اس بات پہ متفق ہوئی کہ ابھی ماموں سے ملنے کی بجائے بہتر ہے کہ پہلے وہ ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اس سے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں یا جہان سکندر نہیں بلکہ میجر احمد سکندر ہے۔ اس نہج پہ پہنچ کر ممی راضی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کو کھینچی۔ اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپارٹمنٹ مقفل کر کے باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا۔ اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر 1 روز پرانی تاریخ کی مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو یقیناً اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی وہ اس کو کوئی بات سنے گی۔ آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے۔ بار بار وہ موبائل پہ اپنے ٹریسر کا سٹیٹس چیک کر رہا تھا۔ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اپنی مصروفیات میں اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا۔ وہ داور کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا۔ وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا۔ یہاں سے اسے اپنی وہ کار لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی۔ ممی کا نمبر اسکرین پہ جلتا بجھتا دیکھ کر وہ ذرا چونکا۔ شاید ممی نے ذہن بدل لیا تھا، ورنہ وہ اس طرح اچانک کال نہیں کیا کرتی تھی، ماں سوائے ہنگامی صورتحال کے۔ جی ممی، خیریت؟ اپنے دفتر کے مین بلڈنگ سے دور ہٹ کر سڑک کنارے چلتے وہ ان سے بات کرنے لگا۔ تم آج جا کر ماموں سے مل لو۔ وہ دھاک کے 3 پات وہ جی بھر کے بیزار ہوا۔ ممی، کل رات ہم نے کس بات پہ اتفاق کیا تھا؟ آپ بھول گئیں؟ جہان، میری بات سنو، مجھے خدشہ ہے کہ سلمان بھائی حیا کی شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ تو کر دیں، وہ یہ نہیں کہہ سکا، گو کہ وہ یہی کہنا چاہتا تھا، مگر جب بولا تو آواز میں پتہ نہیں کہاں سے خفگی در آئی تھی۔ وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی اور سے اس کی شادی؟ ہمارا نکاح ہوا تھا، منگنی نہیں، جو وہ اپنی مرضی سے توڑ دیں۔ وہ کھلا بھی لے سکتے ہیں، اور تم جانتے ہو 1-2 پیشیوں میں فیصلہ ہو جایا کرتا ہے بچپن کے نکاح کا، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ذمہ دار صرف ہم ہوں گے، اور وہ خود کس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ جہان سکندر، میں نے تمہاری پرورش اس منقسم مزاج سوچ کے ساتھ تو نہیں کی تھی۔ انہیں جیسے دکھ ہوا تھا، وہ فوراً نادم ہوا۔ اچھا، آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا اگر ہم اس رشتے پہ خاموش ہیں تو بات وہ بھی نہیں کرتے نا۔ وہ بیٹی والے ہو کر کیسے خود بات کریں؟ کیسے کہیں کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ؟
ایسے اپنی بیٹی کو کوئی ہلکا نہیں کرتا۔ ہاں، میرے ماموں کا غرور اور انا، ادھر ممی کہہ رہی تھی، وہ ہماری طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، اسی لیے سلیمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پہ غور کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم بالکل چپ ہو گیا۔ آپ کو کس نے کہا یہ ممی؟ یہ تو طے تھا کہ وہ بلا تحقیق کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سائمہ بھابی نے ابھی فون کر کے بتایا ہے، ان کے بقول سلیمان بھائی کو ہمارا انتظار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرقان بھائی سے خود کہا ہے کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ بھجوایا اور آج وہ فرقان بھائی کو اس لڑکی سے ملوائیں گے۔ شاید ان کے کسی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، باہر سے پڑھ کر ابھی آیا ہے۔ فرقان بھائی نہیں ملے ابھی اس سے، اس لیے آج ملوائیں گے۔ جہان بالکل خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ خود بھی سمجھنے کا قاصر تھا۔ تم آج چلے جاؤ، میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی جہان، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ جب وہ لوگ مجھے بے حد غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ جانے کا؟ بھابی بتا رہی تھی کہ حیا ہمارا پوچھ رہی تھی، اس سے انتظار ہوگا۔ کیوں؟ وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا، میں کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کی مجرم سمجھتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یعنی تم جا رہے ہو؟ وہ جیسے کھل اٹھی۔ اب یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے، بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں سب فکس کر لوں گا۔ اور پھر ممی خاموش ہوگی۔ ان کو شاید اس کی اس قابلیت پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا تھا۔ رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، شاید ممی نے یہ بھی سوچا تھا۔ آج اس کو دیکھتے ہوئے پھول والے لڑکے کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ صاحب، آج سرخ گلاب بہت سارے ہیں، مگر مجھے سفید ہی چاہیے، اس نے بٹوا نکالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ لڑکے کا چہرہ جیسے اتر سا گیا، مگر پھر بھی وہ جلدی جلدی سفید گلابوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ سفید گلاب بے شک بہت سے لوگوں کے نزدیک دشمنی کی علامت تھے، مگر بہت سے اسے امن اور صلح کی نشانی بھی گردانتے تھے۔ وہ آج ان کے گھر کے اندر نہیں گیا، بلکہ ان کے گھر کے مقابل ایک زیر تعمیر بنگلے میں چلا آیا۔ سریے، اینٹیں، آدھی بنی دیواریں، وہ گھر رات کے وقت ویران پڑا تھا۔ مزدور وغیرہ کب کے جا چکے تھے اور اب وہ وہاں اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی سامنے سلیمان ماموں کے گھر کے کھلے گیٹ سے دیکھ سکتا تھا۔ مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے قریب ہی ایک کھلے پلاٹ میں شاندار سی کناتیں لگا کر کیا گیا تھا۔ اسے تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف سلیمان ماموں کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ خواتین کی تیاری اور الٹے سیدھے فیشن، وہ روایات اور قدریں جن کا ذکر ممی اکثر کیا کرتی تھی، وہ اسے اپنے ننیال کی خواتین میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ داور کی بہن تو شاید باقاعدہ اسکارف لیا کرتی تھی، مگر وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شادیوں پہ لوگ سب بھلا دیتے ہیں، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد جہان نے بالآخر اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنی ممی کے عقب میں چلتی برآمدے سے اترتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی، جہاں سلیمان ماموں ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سنہرا لہنگا اور ٹیکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا، مگر وہ اسے پھر بھی مرہ جمیلہ نہیں لگتی تھی۔ سلیمان ماموں اب اس کا تعارف ان لوگوں سے کروا رہے تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، صاحب، خاتون اور غالباً ان کا بیٹا۔ اس نے اپنے سیل فون میں دوربین کا لینس نکالا اور ان کو فوکس کیا۔ اب وہ ان کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ تینوں مہمان بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے، بالخصوص ان کا بیٹا۔ اس کی نظریں تو بہت ہی، اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے غصہ آنے لگا، اور تبھی اس نے حیا کے چہرے کی جوت کو ماند پڑتے دیکھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ ان کے پاس سے ہٹ آئی۔ گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا۔ وہ اس کی تصویر لینا چاہتا تھا، وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔
وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھا۔ شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلیمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوانا تھا۔ وہ اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اسے یک گو نہ اطمینان سا نصیب ہوا، جیسے تسلی سی ملی ہو، جیسے ڈھارس سی بن گئی ہو۔ وہ پہلے جتنا نہ خوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہیں موجود تھا۔ وہ اسے ایک دفعہ پھر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر گزری، تب وہ اسے واپس آتی دکھائی دی۔ وہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا اس سے مل لینا چاہیے یا اس کے لیے ترکی آنے کا انتظار کرے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال میں رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا اور اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی، ماموں کے گھر سے کال۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے فون اٹھا لیا۔ چونکہ یہ ترک نمبر تھا اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ وہ حیا تھی، ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ان کی منتظر تھی، ممی ٹھیک کہتی تھیں۔ اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو تو وہ ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پہ اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکھا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے آیا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا نہیں تھا، اور اب اسے معلوم تھا کہ اس کو کیا لکھنا ہے۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا، مگر کیا پتہ وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پہ لی اور مفلر گردن کے گرد یوں لپیٹا کہ اگر وہ خود کو کوریئر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا۔ وہ صرف حیا کو چونکانا چاہتا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ داور کی بارات کے روز اس کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ وہ آج بھی حیا کے لیے ادھر جائے گا۔ آج ویسے بھی اس سے اپنے کام بہت تھے۔ سیکنڈ سیکرٹری تک رسائی وہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کام وقت طلب ہے۔ صبر، انتظار، خاموشی، یہ تین چیزیں اس نے اپنی جاسوسی مہمات میں بہت سیکھی تھیں۔ آج بھی اس کا کام نہیں ہو سکا تھا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا، مگر صرف آخری منٹ میں اس نے یوں ہی سرسری سا سلیمان ماموں کے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ معلوم نہیں وہ بار بار وہاں کیوں جاتا تھا۔ جب وہ ان کی گلی کے دہانے پہ پہنچا تو اس نے زن سے اپنے سامنے گزرتی گاڑی میں حیا کو دیکھا۔ وہ بے اختیار چونکا۔ اس گاڑی میں سے وہی کل والی فیملی نظر آئی تھی اور وہی بے باک نگاہوں والا فضول انسان گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر وہ ان کے ساتھ کیوں جا رہی تھی؟ وہ فارغ تھا، اگر نہ ہوتا تب بھی ان کے پیچھے ضرور جاتا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھے نہیں لگے تھے۔ کل اسے وہ ان سے مل کر ناخوش لگی تھی، مگر آج وہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ کل غلط تھا یا آج؟ وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اور جب اس نے میرج ہال کے ایک طرف حیا کو گاڑی سے اتر کر دوبارہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے دیکھا تو اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ کیسے یوں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ کیا وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جانے والی لڑکی تھی؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا لباس، پھر وہ اتنا میک اپ کرتی تھی، اتنی نقصق سے تیار ہوا کرتی تھی، اوپر سے رات کا وقت۔ اس کا دل چاہا تھا
وہ ابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس آدمی کی کار سے نکال لے، اور اگر اس نے وہ عجیب سا حلیہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید وہ یہ کر بھی دیتا۔ جب وہ گاڑی سے نکلا تھا تو فرائی پین میں ساتھ ہی اٹھا لیا جو اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ وہ رکھا کرتا تھا۔ کاملیت اس کے ہر کور میں نمایاں تھی، اور جب اس نے اس نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پہ فرائی پین مار کر اسے گرایا تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی حق نہیں جتا سکتا تھا، مگر وہ اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر میرج ہال کے دروازے تک چھوڑ سکتا تھا، اور یہ اس نے کیا۔ اپنے لباس کا وہ گھٹیا سے رنگ کا دوپٹہ بھی اس پہ اچھال دیا، مگر جب جانے لگا تو ایک دفعہ بہت سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اگر وہ بولا تو صرف ایک لفظ جو اس کی زبان پہ آیا تھا: بے حیا۔ ہاں، وہ اسی قابل تھی۔ پچھلے 2 روز میں اگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگا تھا تو اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا، جیسے کوئی دل سے اتر جاتا ہے، جیسے کسی کے بارے میں انسان شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اور اگر وہ اسے استنبول آنے سے روک سکا تو ضرور روکے گا، لیکن وہ ان کے گھر نہیں جائے گا۔ اس کا فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ ہر مشرقی لڑکی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ہر کسی گاڑی میں بیٹھ جانے والی لڑکی نہ ہو، اور آج جو اس نے دیکھا اس سے نہ صرف وہ بدظن ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے بارے میں شدید قسم کے شک و شبے میں پڑ گیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی جرت نے اسے بوکھلا دیا اور وہ فطری رد عمل کے تحت بھاگی ہو، مگر کم از کم ایک بات واضح تھی کہ پسند ناپسند ایک طرف، مگر وہ کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کے والد کے رشتہ بھیجنے میں حیا کی رضا شامل ہو، اور اسی لیے وہ جہان یا ممی کی آمد کا پوچھ رہی تھی تاکہ جلد از جلد یہ رشتہ منطقی انجام تک پہنچ جائے اور وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر سکے۔ لعنت ہے مجھ پہ جو میں نے سلیمان ماموں کی بیٹی اور فرقان ماموں کی بھتیجی سے اچھی امید رکھی۔ دل میں آئے بغض کو ختم کرنے کے لیے اسے بہت سا وقت چاہیے تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ٹھنڈا ہو کر سوچنے پہ دل صاف کر لے۔ برسوں اس نے اس دنیا میں کام کیا تھا جہاں ہر شخص کے 2 سے زیادہ چہرے ہوتے تھے۔ دوسرے انسانوں پر سے اعتبار تو وہ بہت پہلے کھو چکا تھا، اب اپنی بیوی پر سے بھی کھو دیا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ ماموں سے ملنے نہیں گیا۔ امید دلائے بغیر رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر تھا۔ بس چند دن وہ اس لڑکی پہ مزید نظر رکھے گا۔ آخر اسے ممی کو اس رشتے کو توڑنے کے لیے ٹھوس وجوہات بھی تو دینی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ اپنی سوچ میں حیا سے واپس اس لڑکی تک آ گیا تھا۔ اور یہی یہ سین ہوا ختم، اور آج کا ایپیسوڈ بھی۔ لیکن اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ میجر احمد کی سٹوری کیا تھی، کیسے اس کو پتہ چلا اس ویڈیو کے بارے میں۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ کو یقیناً اگلے ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار ہوگا، تو انتظار کیجئے۔ لیکن جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک کمنٹ بھی چھوڑ دیں کہ آپ کو آج کے انکشافات کیسے لگے ہیں، ناول کیسا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کا کمنٹ ضرور پڑھوں گی اور آپ کو رپلائی بھی کروں گی۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔